بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بروا آباءكم تبركم ابناؤكم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنا محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو جینے کا اور زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بتلایا۔ انہی طریقوں اور سلیقوں میں ایک چیز ہے ماں باپ کی عظمت، ماں باپ کی قدر و منزلت اور ان کے مقام کو پہچاننا۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی بے شمار آیتوں میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث میں ماں باپ کی عظمتوں کو اور ان کے مقام کو بیان کیا گیا ہے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اسی فیصلے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ بھی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ایک جگہ وَبِالْوَالِدَيْنِ حُسْنًا، اچھا طریقہ اور اچھا رویہ ان کے ساتھ اختیار کرو۔ اللہ نے اپنے حق کے ساتھ ساتھ ماں باپ کا حق بیان فرمایا، کیونکہ خالق حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن دنیا میں آنے کا سبب کے درجے میں والدین ہیں۔ جب خالق حقیقی کا مرتبہ اور مقام معلوم ہو، اس کا حق بیان کیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا میں آنے کا سبب بنتے ہیں اس کا بھی بیان ہونا چاہیے۔ اللہ نے اس لیے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو بیان فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ بات کسی حد تک کافی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک خاص عمر کو بھی بیان فرمایا، تاکہ جس عمر میں ماں باپ کو خدمت کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، اس خدمت کا خاص موقع بھی بیان ہونا چاہیے کہ عام طور پر جب ماں باپ اولاد پر بوجھ بظاہر محسوس نہ ہو، جب تو خدمت کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن جس عمر میں وہ بوجھ محسوس ہوں، وہ کمانے کے قابل نہ رہیں اور ان کی اخراجات، ان کی دوائیاں بڑھ جائیں، تو ایسے موقع کو اللہ نے بالخصوص بیان کیا، فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر تیری عمر میں وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، تو وہ ان سے جو بھی حرکت صادر ہو، کچھ بھی ہو، تم انہیں اف نہ کہنا۔ جب اف کہنے کی اجازت نہیں تو یہ بھی یاد رکھو ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا نہیں ہے، غصے کے ساتھ اونچی آواز سے بولنا نہیں ہے۔ وقل لہما قولا کریما، اتنا خیال رکھنا کہ ان کے ساتھ کریم اور سیدھی سادی بات کرنا، سادگی والی بات کرنا۔ اس میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں۔ ایسا رویہ اختیار کیا جائے جو ماں باپ کو پسند ہو، وہ بھی قولا کریما۔ اس انداز سے بات کی جائے کہ ماں باپ کو اپنے بڑکپن کا احساس رہے، یہ بھی قولا کریما۔ ماں باپ کو یہ احساس رہے کہ مجھ سے بات کرنے والی میری اولاد ابھی ناسمجھ بھولی بھالی ہے، یہ بھی قولا کریما۔
ہر وہ طریقہ وہ رویہ جو ماں باپ کو ہر اعتبار سے اچھا لگتا ہو، شرعی اعتبار سے بھی اچھا ہو، وہ اختیار کرنا۔ اللہ نے ان مختصر سے الفاظ میں حقوق کو اس تفصیل سے بیان کیا کہ اگر دنیاوی زندگی پر نظر ڈالی جائے کہ جوانی میں آدمی کم ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے، یا تو ماں باپ گھر سے نکالنے کا خطرہ رہتا ہے، اس کو وہ نکال دیں گے، یا یہ کہ وہ تیرے محتاج نہیں، وہ تیری سنیں گے کیوں، اس بنا پر۔ لیکن بڑھاپے میں جانے کے بعد ماں باپ کمزوری کی طرف ہوتے ہیں، ان کی بیماری کی طرف چلے جاتے ہیں، انداز بات کرنے کا بدل جاتا ہے، بات سنائی کم دیتی ہے، ایسے موقع پر خصوصی فرمایا کہ انہیں اف بھی نہ کہنا۔ حالانکہ اف کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم کسی بات پر افسوس کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق فرمایا اگر اف سے بھی کم درجہ بے ادبی کا کوئی ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی حرام فرما دیتے۔ سب سے کم درجہ بے ادبی کا اف ہے کہ انہیں بات کا احساس ہو کہ میں نے شاید بات غلط کہی ہے، اس لیے میری اولاد اف کہہ رہی ہے افسوس میں۔ فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اگر اس سے بھی کوئی کم درجہ بے ادبی کا ہوتا اللہ تعالیٰ اسے بھی حرام کر دیتے۔ تو جب اتنا ادنا درجہ حرام ہے، اس سے اعلیٰ درجہ ان کے ساتھ برا رویہ کرنا، گالی گلوچ کرنا، انہیں دھمکانا، یہ تمام کے تمام چیزیں شریعت میں حرام اور ناجائز ہیں۔ ماں باپ کے حقوق کو اللہ تعالیٰ نے بہت عجیب عجیب انداز میں بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں اس ماں باپ کے حقوق کو سمجھایا۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر احساس پیدا کرنا ہو کہ تمہاری ماں کا کیا حق ہے یا تمہیں ان کی خدمت کیسے کرنی چاہیے، تو اللہ نے فرمایا وَوَضَعَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ دو تکلیف ایسی ہیں جنہیں تم محسوس کر سکتے ہو، جب باپ بنو گے تو پتہ چل جائے گا۔ پہلی تکلیف وَوَضَعَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، جب مادر اپنی والدہ کے رحم میں انسان ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، اسے جو اس حالت حمل میں جو تکلیف ہوتی ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایسی تکلیف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرب بتا دیا کہ وہ تکلیف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسے تکلیف کہا ہے۔ نہ عورت سونے کی ہوتی ہے، نہ جاگنے کی ہوتی ہے، نہ وہ کروٹیں بدل سکتی ہے، نہ وہ سیدھی کسی طریقے پر لیٹتی نہیں۔ عورت تکلیف میں بھی ہو تو یہی احساس ہوتا ہے کہ نہیں میں تکلیف برداشت کر لوں گی، میری اولاد کو تکلیف نہ ہو۔ یہ اگر یقینی معنی میں احساس پیدا ہو جائے تو زندگی پر اولاد اس کا احسان مانے۔ اللہ نے کہا یہی تکلیف نہیں، وہ وضاعت برہا، جب والدہ نے حمل کی حالت میں تکلیف اٹھائی، اس کے بعد جب ولادت کی جو تکلیف تھی وہ بھی کہیں سخت تھی، جس کو اس وقت کے تجربے کار لوگ یہ کھل کر بتلاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید عورت نے بچے کو جنم دینے کے بعد دوبارہ خود سے جنم لیا ہو، زندگی ملی ہو، وہ حال پیدا ہوتا ہے۔ کتنے کیسز سامنے آتے ہیں کہ بچے کی ولادت کے وقت عورت اپنی جان دے گئی، دم عورت نے توڑ دیے۔ کتنے کیسز آتے ہیں جو ہم پر بھی گزرے کہ عورت کو ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا کہ بچنے کی بھی امید نہیں ہے۔ یہ دکھ تکلیف کس لیے اٹھائی گئی؟ اس ایک اولاد کی خاطر۔ وہ اولاد اس دکھ کو محسوس نہیں کرتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو تکلیف کو محسوس کیا، اس لیے قرآن میں بیان کیا کہ حالت حمل میں بھی تکلیف سے اٹھا کر رکھا، اور جب جنا اولاد کو جب بھی تکلیف سے جنا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے دونوں کے حقوق بتلائے، لیکن کچھ موقعوں پر والدہ کا حق اور اس کی اطاعت کو زیادہ درجہ دیا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے، معلوم کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذمے سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ میری خدمت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امو کا، تیری ماں۔ انہوں نے دوبارہ پھر معلوم کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا امو کا، تیسری مرتبہ پھر یہی فرمایا امو کا، تیری ماں۔ جب چوتھی مرتبہ معلوم کیا کہ پھر کون، پھر فرمایا ثم ابو کا، پھر تیرا باپ۔ چونکہ دنیا میں آنے کا سبب دونوں ہیں، حق تو دونوں کے برابر ہیں، لیکن ایک نے وہ تکلیف اٹھائی کہ سال بھر اس کو اٹھا کر پیٹ میں رکھا، یہ تکلیف، نہ سونے کی نہ جاگنے کی، اسے موسم کی اچھائی اور برائی کا علم نہیں،
ولادت کے وقت جو تکلیف ہوئی وہ گویا کہ اولاد کو جنم نہیں، اس کے ساتھ ساتھ دوسری زندگی اس کو بھی ملی اگر وہ جان سے بچ جائے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اگر اس حمل کی مدت کو بھی کم سے کم کو جوڑا جائے اور دودھ پلانے کی مدت کو جوڑا جائے تو 30 مہینے 2.5 سال بیٹھتے ہیں، ورنہ تو 9 مہینے یہ 2 سال دودھ پلانے کے 2.5 مہینے 3 مہینے بیٹھتے ہیں۔ یہ عمر کا ایسا حصہ ہے 3 سال کہ عورت اس میں اپنا سکھ چین کچھ نہیں کر پاتی۔ اگر کوئی طاقت کی چیز دی جائے تو وہ عورت کے جسم کا نہیں، وہ دودھ کے ذریعے بچے تک پہنچتی ہے، عورت کے جسم میں پھر کچھ نہیں بچتا۔ اس لیے اللہ نے اس کو بار بار فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ حسن سلوک کا درجہ والدہ کے لیے کہا اور 4تھی مرتبہ باپ کے لیے کہا ہے۔ اور یہ عظمت ہے جو قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی، اور ایک ہم ہیں قرآن حدیث کے ماننے والے، اس عظمت کا احساس اور خیال نہیں ہوتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صحابہ میں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، بڑے قابل ہیں، اور مدینے کے جو فقہا ہیں جن کے فتاوی چلتے تھے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کے مشوروں میں جاتے ہیں جبکہ کم عمر ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے معلوم کیا کہ آپ مجھے بتلائیے، میں خراسان سے، جو کہ ایران کا ایک شہر ہے، ایران میں اور موجودہ سعودی عرب میں بہت دور کا فاصلہ بیٹھتا ہے، بلکہ ہمارے راستے سے اگر پیدل سفر کیا جائے سعودی کے لیے تو یہاں سے پاکستان پھر افغانستان کے بعد ایران کے راستے سے ہی جایا جاتا ہے۔ فرمایا میں خراسان سے اپنی والدہ کو کندھے پر بٹھا کر چلا اور میں مکہ المکرمہ پہنچا، میں نے اپنے والدہ کو بیت اللہ پر بٹھا کر 7 چکر طواف کے کروائے، کیا میں نے والدہ کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا کہ تو نے اس سفر میں اتنا بھی حق ادا نہیں ہوا جو تیری والدہ نے تجھے حالت حمل میں ایک کہی تھی، جو تکلیف کی وجہ سے نکلی تھی، اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ اتنے بڑے صحابی ماں کا یہ حق اس مثال سے بیان کرتے ہیں، حالانکہ کندھے پر اتنا لمبا پیدل سفر کوئی آسان بات نہیں، خانہ کعبہ کے 7 چکر کٹوانا کندھے پر بٹھا کر آسان بات نہیں۔ پھر بھی یہ صحابی کہتے ہیں وہ جو درد اور تکلیف میں بھری تھی، کیونکہ اس میں کتنا درد تھا، وہ تمہارے اس تکلیف کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ وہ درد وہ تھا کہ وہ جان سے ہاتھ دھو سکتی تھی، اور تمہارا درد یہ بھی کچھ بھی نہیں کہ تم پھر بھی صحیح سلامت ہو، اسے لانے کے بعد تم نے اس کا بھی ایک کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ والدین کا حق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے مثال سے بتلایا تاکہ ماں باپ کی عظمت سمجھ میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو پسندیدہ دین دیا ہے اسی لیے دیا تاکہ اس پر عمل ہو۔ جب ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہوگا، آپ نے فرمایا بروا آباءکم تبرکم ابناؤکم، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک، اچھا رویہ کرے گی۔ گویا کہ بتلا دیا جس معاملے کا اچھا پھل چاہتے ہو پہلے اس کا اچھا پھل تمہیں دینا پڑے گا۔ تم چاہتے ہو کہ جب تم بڑھاپے میں پہنچو، پریشان ہو ہر طریقے سے، تمہاری اولاد خدمت کرے، اس سے پہلے تمہیں دیا گیا کہ تم ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے آپ کو اس قابل بنا لو۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ماں باپ کو ایک طرف کرنے کے بعد ہم اپنی اولاد کو اچھے اسکول کالجوں میں ڈال کر اچھی تعلیم دے کر ہماری اولاد خدمت گزار بن جائے گی تو یہ ہماری بھول ہے، چونکہ فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ماں باپ کے ساتھ جو رویہ تمہارا ہوگا وہ تمہارے ساتھ تمہاری اولاد کرے گی۔ تم نیکی کرو گے، حسن سلوک کرو گے، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی۔ بلکہ ایسا ماں باپ کا حق تو یہ ہے، بلکہ ماں کا اگر ایک حق یہ بیان کیا گیا تو والد کے متعلق تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدی وسخط الرب فی سخط الوالدی، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی باپ کی رضا میں ہے، اور ماں باپ اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ آج ہم اپنی لائف اور زندگی کے لیے بہت سے فیصلے لے لیتے ہیں جبکہ ماں باپ اس سے قطعاً راضی نہیں ہوتے، جبکہ وہ دشمن نہیں ہے، جنہوں نے پالا پرورش کیا، تمام خواہشات کو پورا کیا۔ کچھ ایسے فیصلے جن میں ماں باپ ہمارے مستقبل کو سوچ کر کچھ اور فیصلہ لینا چاہتے ہیں،
لیکن ایسے موقع پر ہم زیادہ ہوشیار سمجھ کر اپنے آپ کو ماں باپ کا فیصلہ ٹھکرا دیتے ہیں اور انہیں ناراض کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو سکون سے گزار لیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اللہ کی خوشی باپ کی خوشی میں ہے. باپ کے فیصلے پر راضی ہے, اللہ کی غیبی مدد آئے گی کیونکہ اللہ خوش ہے. اور اگر باپ ناراض ہے, باپ کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ ناراض, اور جب اللہ ناراض ہے تو چاہے کتنے بھی سکون کے سامان اختیار کر لے, زندگی میں سکون نہیں آ سکتا, چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دے دیا ہے. حقوق کیا ہے, کس طرح زندگی میں رہنا چاہیے, ایک جملے میں اللہ نے سارے بیان کر دیے کہ اف کرنے کا بھی حق نہیں ہے. اس سے بڑا تو کیا ہوتا. حضرت علی نے یہ فرما دیا کہ اگر اس سے کم درجہ بے ادبی کا ہوتا تو وہ بھی حرام ہوتا, کچھ اور کم ہے ہی نہیں, تو اللہ نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا. اس لیے فرمایا ولا تقل لهما اف. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان شخص آیا, اس کے ساتھ ساتھ ایک بوڑھا شخص بھی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, دعا سلام کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا یہ جو عمر دراز شخص ہے تمہارے ساتھ یہ کون ہے. انہوں نے فرمایا کہ یہ میرا باپ ہے, یہ میرے والد ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 حق فوراً بیان فرمائے کہ اگر یہ تمہارے باپ ہیں, انہیں باپ مانتے ہو تو ان کی خدمت میں 4 کام کرنا. سب سے پہلا فرمایا چونکہ یہ مسافر تھے لا تمشی امامہ, ان سے آگے آگے مت چلنا, چونکہ باپ سے آگے چلنا یہ باپ کی بے حرمتی اور توہین ہے. جب سفر اختیار کرو تو باپ کے پیچھے ہی چلنا. اگرچہ لفظی اعتبار تمشی سے پتہ چلتا ہے کہ صرف سفر میں چلنا, لیکن اس کی روحانیت یہ بتلاتی ہے, حکمت بتلاتی ہے کہ زندگی کے ہر فیصلے میں باپ سے پیچھے ہی چلنا. مشورہ دیا جا سکتا ہے لیکن فیصلے میں باپ کے فیصلے کے پیچھے ہی چلنا. آگے فرمایا ولا تقعد قبلہ, جب منزل پر پہنچو کبھی بیٹھنے کی نوبت آئے تو باپ سے پہلے مت بیٹھنا, پہلے باپ کو بٹھانا. جبکہ ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے اگر ہم الگ مکان میں رہتے ہیں, کمرے میں باپ آ جائیں تو بیٹھے ہیں, کوئی بات نہیں, باپ آ گیا تو آ گیا. یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ آنے والی شخصیت کون ہے. یہ وہی شخصیت جس کے سبب اس دنیا میں تمہیں آنے کا حق حاصل ہوا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے پہلے مت بیٹھنا. باپ اگر ہمارے گھر میں آ جائیں, ہمارے پاس آ جائیں, ہم بیٹھے ہوں تو ادب یہ ہے کہ کھڑے ہو جانا چاہیے اور پہلے باپ کو بٹھانا چاہیے. وہ جس جگہ بیٹھنا پسند کرے پھر بیٹھنا چاہیے. تو دوسرا حق آپ نے فرمایا ولا تقعد قبلہ, ان سے پہلے مت بیٹھنا. تیسرا حق فرمایا ولا تدعوه باسمہ, انہیں ان کے نام سے مت پکارنا. باپ کا جو نام ہو تمہیں معلوم ہے, لیکن کبھی بلانا پڑے تو وہ نام لے کر مت بلانا, چونکہ نام لینا یہ توہین ہوتا ہے. اگرچہ ہم اپنے معاشرے میں اس چیز کو دیکھتے بھی ہیں کہ بیوی شوہر کا نام لینا بے ادبی سمجھتی ہے اور اولاد باپ کا نام لینا عام طور سے بلاتے وقت بے ادبی سمجھتے ہیں. یہ اسی شریعت کی تعلیم ہے کہ نام سے نہ پکارا جائے, یہ بے ادبی ہے. ان کے ابو جان یا ابو جی یہ ادب کے الفاظ ہیں جس سے ان کی بزرگی اور بڑائی جھلکے, اس نام سے پکارا جائے. اور آخری فرمایا ولا تستبا, اپنے والد کو کبھی برا بھلا مت کہنا, گالی مت دینا. ایسے بیہودہ الفاظ باپ کے لیے استعمال نہ کرنا جنہیں معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہو. یہ 4 حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے. جو صحابی اگرچہ آئے تھے کسی اور کام سے لیکن والد ساتھ تھے, اس لیے والد کے 4 حق فوراً بتلا دیے. اگر ہم انہی حقوق کو سمجھیں, ہمارے پاس والدین ہیں, ماں باپ ہیں, ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اٹھانے بٹھانے میں کیا رویہ اختیار کرتے ہیں. ہم تو یہ اس چیز جگہ کو پسند کرتے ہیں جہاں زیادہ سکون ملے اس کو اپنے لیے, جو جگہ خراب ہو سے والدین کے لیے, جو کھانا زیادہ اچھا ہو اپنے لیے, جو بس پسند نہ آتا ہو کہ ماں سے پوچھ لیتے ہیں کھائے گی تو دیکھ لے کھا لے. حال ہمارا یہ ہو گیا. یہی وجہ ہے جب آگے چلنے کے بعد یہ جنریشن چینج ہوتی ہے اور ہم بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں, ہماری اولاد جوانی کو پہنچتی ہے, تو ہمیں اب یہ ہوتا ہے, ہم شکوہ کرتے ہیں کہ میں نے تو بڑی محنتوں سے پڑھایا اس کو, میں نے اس پر کسی خرچ کرنے میں کمی نہیں کی, پتہ نہیں کیسی نافرمان اولاد نکل گئی. نافرمانی کا تعلق آپ کے کھلانے پلانے یا پڑھانے سے نہیں,
وہ تعلق اس حدیث سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروا آباءکم تبرکم ابناؤکم، اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ یہ والدین کی عظمت ہے۔ اگر ماں باپ کے حق میں سے یہ بھی ہے، چاہے وہ زندہ ہوں یا وہ مر چکے ہوں، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اسی آیت میں اللہ نے آگے چل کر فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ آپ یہ دعا کرتے رہو، یہ کہو الہ العالمین میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے میری پرورش کی تھی۔ اگر وہ زندہ ہے تو گویا کہ یہ دعا ان کی زندگی کی بہتری اور بھلائی کے لیے ہے، اور اگر وہ مر چکے تو ان کی قبر کی زندگی اور آخرت کی زندگی کی عافیت کے لیے ہے۔ اور اگر اولاد ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے زندگی میں، یا اسی طریقے پر دعا بھی کرے، تو اس کی وجہ سے اولاد کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ حضرت عمرو بن میمون ایک صحابی ہے، وہ روایت بیان کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک باطنی طور پر انہیں ایک منظر دکھلایا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اللہ عرش پر موجود ہیں، اللہ کے عرش کے نیچے اس کے سائے میں ایک شخص آرام سے بیٹھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معلوم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کون سی شخصیت ہے جو آپ کے عرش کے سائے میں آرام کر رہی ہے۔ آپ نے اس پر رشک کیا کاش مجھے بھی یہ درجہ حاصل ہو جائے اور مجھے اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی 3 خوبیاں 3 صفت بیان فرمائی۔ پہلا یہ ہے کان لا یحسد الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اپنے فضل سے لوگوں کو مال جائیداد مکان جو بھی کچھ دیا ہے، یہ شخص ان پر حسد نہیں کرتا تھا، اسے کوئی حسد جلن نہیں تھی۔ اللہ نے دیا ہے اچھی بات ہے، مجھے جو دیا ہے وہ بہتر ہے، کسی سے حسد نہیں تھا۔ دوسرا اس کی خوبی یہ تھی وَقَانَ لَا يَعُقُّ الْوَالِدَيْنِ وَقَانَ لَا يَعُقُّ وَالِدَيْهِ، یہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا تھا۔ اور تیسری یہ ہے وَلَا يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، یہ غیبت اور چغلی نہیں کرتا تھا۔ اس میں 3 صفت تھی۔ پہلا یہ کہ حسد نہیں تھا، اللہ نے جس کو جو دیا ہے اللہ کا فضل ہے، مجھے جو دیا ہے وہ میرے پر احسان ہے، حسد نہیں تھا۔ دوسرا یہ کہ ماں باپ کا نافرمان نہیں تھا۔ تیسرا یہ کہ غیبت کی عادت اس کے اندر نہیں تھی۔ 3 خوبیاں اس میں تھی کہ 3 برائیاں نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انعام اس کو دیا، اس کا یہ اکرام کیا کہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دی۔ ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ماں باپ کا نافرمان نہیں تھا۔ اگر ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتے، فرما بردار ہیں، تو اس درجے میں انسان پہنچنے کا یقین ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے۔ اور اگر نافرمان ہو تو پھر امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کی عظمت اور احترام اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔